بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری سینٹر کے ویورز السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، خواہ یہ وجہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہوتی ہے متعلق آگاہی نہیں یا ہوئی مال کا نشہ ہے، اور وہ نشہ ہے مال کی محبت کا، جیسے شراب کا سیار بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا حریص صدقات واجبات نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا میں بھی ہم سب اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو منتبہ کرنے والوں کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس مضمون کو ایسے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے، آمین۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور نمو ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف: زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بنانا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ اللہ کے لیے مال کی منعقد قطع کر لے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، اور فرماتا ہے اور وہ کہ جمع کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور بھپٹیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ سورۃ التوبہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورۃ آل عمران۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چیتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک نے اس آیت کی تلاوت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو ڈرائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے ان کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ڈنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جائے۔ پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائیں اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، یہ چوپایوں سے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب وہ اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا رستہ دکھایا جائے گا، وہ رستہ یا تو جنت ہوگا یا پھر دوزخ، اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا بروز قیامت اس کے لیے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت کر دیا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر جہاد کیا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو رسول اللہ کو ادا کیا کرتے تھے تو اس روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ صحیح البخاری۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں، زبردستی مسلط ہونے والا امیر، وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہ کرتا ہو، متکبر فقیر۔ حضرت ام المؤمنین صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں کے معنی صحیح ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ ادا کرے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ حضرت عمر سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور تری میں جو حق تلف ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے